بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ہم سفر ناول کے سیزن نمبر 2 اور ایپیسوڈ نمبر 6 میں آپ کو خوش آمدید۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں۔ تو وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، ڈونٹ ٹیل می کہ تم ساحر ہو، اسے اب بھی یہ سب ایک مذاق لگا تھا۔ ہیلو، وہ میں ہی ہوں ساحر۔ او گاڈ، اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ کیا واقعی دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ساحر اب بھی حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ او گاڈ، اس کے منہ سے نکلا، کیا تم مجھے کاپی کر رہے ہو؟ میں کیوں تمہیں کاپی کروں گا؟ میں واقعی شاکڈ ہوں، تم اور میری بیوی، امپاسبل، اس نے بیزاری سے کہا۔ او ہیلو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری بیوی بننے کا۔ اگر مجھے ذرا بھی آئیڈیا ہوتا کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے تو میں بیچ نکاح کے انکار کر دیتی۔ اب کہ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل کھڑے ہو کر انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ ساحر بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو میں کنوارا رہنا پسند کرتا، مگر تم سے ہرگز شادی نہ کرتا۔ یا اللہ، کیا ایک یہی بدتمیز لڑکا رہ گیا تھا میرے لیے؟ یا اللہ، کیا ایک یہی بدتمیز لڑکی رہ گئی تھی میرے لیے؟ کچھ تو رحم کرتے مجھ پر۔ ساحر نے اسی کے انداز میں دہرایا تو وہ مزید سلگ کر رہ گئی۔ میں ہی بیوقوف ہوں، کیا ہو جاتا اگر شادی سے پہلے ایک بار دیکھ لیتی کہ کون ہے؟ اب کہ وہ دل میں بولی، میں ہی بیوقوف ہوں، کاش کہ شادی سے پہلے ایک بار دیکھ لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ ساحر نے کہا تو علیشا حیران رہ گئی۔ دل میں کئی بات کو وہ کیسے کاپی کر سکتا تھا؟ میں اس شادی کو نہیں مانتی، ابھی جا کر دادی اور سب کو بتا دوں گی سب کچھ۔ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی لیکن ساحر فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ راستہ چھوڑو میرا، تم اس وقت کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے آرڈر دینے والے؟ ہٹو یہاں سے۔ کون ہوں، کیا ہوں، سب بعد میں دیکھیں گے، فی الحال میری بات سنو۔ ابھی دادوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ سب بتایا تو انہیں صدمہ پہنچے گا اور ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، اس لیے کچھ وقت کے لیے انتظار کرو، موقع دیکھ کر میں خود دادوں کو سب بتا دوں گا۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا، کب تک؟ عشا کو اس کی بات صحیح لگی۔ دادی نے اتنے ارمانوں سے اسے چنا تھا، بدلے میں وہ ان کی بیماری کا سبب نہیں بن سکتی، صرف تھوڑا سا وقت دے دو مجھے۔ مگر میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر بولی۔ ساحر کو غصہ تو بہت آیا مگر دادی کے لیے ضبط کر لیا، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارے لیے بھی دادی کچھ معنی رکھتی ہیں، تو ان کی خاطر اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ اور تمہاری فیملی، کیا انہیں تکلیف نہیں ہوگی اگر یوں اچانک شادی والے دن ہی شادی ٹوٹ گئی تو؟ جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ، اس نے یہ شادی دادی کی خواہش پر کی تھی اور اب بھی ان کا سوچ رہا تھا۔ اوکے، لیکن صرف 2 مہینے، اس کے فوراً بعد تم مجھے بنا کسی احتجاج کی طلاق دے دو گے؟ ساحر اسے دیکھتا رہ گیا۔ کس بے شرمی سے وہ اپنے ہی لیے طلاق مانگ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، دے دوں گا، مگر تب تک تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، دادی کو بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ ہمارے بیچ کوئی پرابلم ہے، اوکے؟ وہ جتاتے ہوئے بولا، اوکے، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، کیا شرط ہے؟ میں تمہارے ساتھ اس ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، تم اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ آر یو میڈ؟ یہ میرا گھر، میرا بیڈ روم ہے، تم مجھے یہاں سے جانے کو کہہ رہی ہو؟ وہ کافی دیر سے غصہ ضبط کر رہا تھا مگر عشا کی بات پر اسے بے حد غصہ آیا۔ تو میں کوئی اور روم لے لوں گی لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگی۔ ساحر پھر سامنے آ گیا۔ اگر ہم اس طرح الگ الگ روم میں رہیں گے تو دادی کو پتہ چل جائے گا، وہ کیا سوچیں گی؟ ایک کام کرو، تم یہاں بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر ایڈجسٹ کر لوں گا، اوکے؟ من تو کر رہا تھا اسے اٹھا کر باہر پھینک دے مگر اس وقت اس کی باتیں مان لینا مجبوری تھی، ورنہ اس کے کسی عمل سے گھر میں موجود مہمان بھی باتیں بناتے۔ ٹھیک ہے، ساحر نے ایک سکون کا سانس لیا اور واش روم میں چلا گیا۔ علیشا بھی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی، سارے زیورات سے خود کو آزاد کر کے سکون کا سانس لیا۔ اوپری دوپٹہ نکال کر بیڈ پر ڈالا۔ پیٹ درد زیادہ ہونے لگا تھا، اس لیے اب کھانا کھانا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اب کہاں جا رہی ہو تم؟ ابھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا تبھی ساحر واش روم سے نکلا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا کہ اب اسے باہر جانے کی کیا سوجی؟ بھوک لگی ہے مجھے، کچن میں جا رہی ہوں کچھ کھانے، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ ساحر نے اسے بغور دیکھا اور سوچنے لگا، کیسی لڑکی ہے، ذرا خیال نہیں اسے یہ کہ ابھی ابھی دلہن بن کر اس گھر میں آئی ہے، رات کے 3 بجے اگر یوں کھانے کے لیے باہر نکلے گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اس کے لیے تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہیے یہیں منگوا لو۔ وہ انٹرکام پر فروٹس کا کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ساحر صوفے پر آ کر لیٹ گیا اور اس کے لیے یہاں سونا کافی تکلیف دہ تھا۔ اس کے قد کے مقابلے صوفہ کچھ چھوٹا تھا مگر اس وقت مجبوری تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر اسکائی بلو شرٹ پہنے، چند بال ماتھے پر بکھیرے
हुए लब भींजे। वो इस वक्त भी ईशा के बारे में ही सोच रहा था। जब वो बाहर आई, ब्लैक शलवार पर ब्लैक ही ढीली सी घुटने के ऊपर तक आती टी शर्ट पहने, कंधे पर दुपट्टा डाले, दुल्हे दुल्हे चेहरे के साथ बालों को कैचर में बांधे वो अपनी धुन में बेडशीट से पत्तियां हटा रही थी। साहिर बिना पलक चिपकाए इसे ही देख रहा था। वो तो पहले भी इसकी खूबसूरती का मुतारिफ था, मगर सोचा नहीं था कि एक दिन इसे अपने रूम में इतने करीब से देखेगा। इसकी महवीयत टूटी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशा को इशारे से रोक कर वो आगे बढ़ा, हल्का सा दरवाज़ा खोला और ट्रे लेकर अंदर आ गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी कुछ नोट करे या गलत मतलब ले। ट्रे मेज़ पर रखकर दोबारा सोफे पर लेट गया। थकान इतनी थी कि बेआराम जगह होने के बावजूद थोड़ी ही देर में इसे नींद आ गई। सारी रात वो सो नहीं पाई। एक तो नई जगह, इस पर दिमाग में चलती कश्मकश। करवटें ले लेकर थक गई तो उठकर टाइम देखा, फजर का वक्त हो चुका था। इसने एक नज़र सामने सोफे पर सुकून से सोते साहिर पर डाली और वज़ू करने चली गई। नमाज पढ़कर दुआ मांगी और कुरान मजीद पढ़ने लगी। सोफे पर नज़र डाली तो वो खाली था, शायद वॉशरूम गया हो। वो पढ़ने में मैब हो गई। इसे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। थोड़ी देर पढ़कर इसने कुरान मजीद बंद कर दिया, क्योंकि सारी रात जागती रही थी, इसलिए थोड़ी देर सोना ज़रूरी था, क्योंकि आज वलीमा था और फिर इसे शायद सुकून से बैठने का भी वक्त मिलना मुश्किल था। वो बेड पर आई। सोफ़ा अब भी खाली था, शायद वो अभी तक वॉशरूम में ही था। सोच कर वो लेट गई। तभी रूम का दरवाज़ा धीरे से खोल कर वो अंदर आया। एक सरसरी नज़र ईशा पर डाली, टोपी उतार कर ड्रॉर में रखी और सोफे पर लेटकर आंखें मूंदे बालों में हाथ फेरने लगा। तुम नमाज भी पढ़ते हो? ईशा जो हैरान थी एकदम पूछ बैठी। इससे पहले तो सोचा क्या वाकई वो पूछ रही थी। क्यों, कोई शक है तुम्हें? माशाअल्लाह 4 वक्त की पढ़ ही लेता हूँ। 4 वक्त की क्यों? इसने हैरत से पूछा। क्योंकि किसी न किसी वजह से एक नमाज छूट ही जाती है। ज़्यादातर फजर नहीं पढ़ पाता और इशा भी अक्सर नागा हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे जैसे इनके बीच कभी कुछ तल्ख था ही नहीं। साहिर कहकर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, क्या रात को तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई? इसकी नींद गहरी नहीं थी। इसने महसूस किया था कि वो बार बार करवट बदल रही है। इसने हिम्मत करके पूछ लिया, मगर कोई जवाब नहीं आया। इस जानिब देखा तो वो सो चुकी थी। सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। सोफ़ा बेड के साइड वाले हिस्से पर था और ईशा का रुख इसी की तरफ था। इसे देखते हुए वो दोबारा नींद की वादी में चला गया। बड़े ही आलीशान तरीके से वलीमा का एहतमाम किया गया था। मर्द और औरतों की मुश्तरका तकरीब थी। खूबसूरती से सजाए गए स्टेज पर वो दोनों एक साथ एक खूबसूरत सोफ़े पर बैठे थे। दोनों को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इनके दरमियान कोई तलखी है। पास ही एक सोफ़ा चेयर पर दादी बार बार दोनों की बलाएँ लेने में मसरूफ़ थी। साहिरा कीमती ब्लैक सूट में बालों को हमेशा की तरह सेट किए, क्लीन शेव में चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए मेहमानों से मुबारकबाद वसूल कर रहा था। तो ईशा भी खूबसूरत फुल आस्तीन के वाइट गाउन में, बालों को जूड़े में बांधे, डायमंड सेट पहने, मेकअप में किसी परी की मानिंद सज रही थी। तकरीब में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थीं और हर कोई ईशा की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था और दोनों की जोड़ी को सराह रहा था। अम्मी अब्बू से मिलकर वो दोबारा उदास हो गई थी, लेकिन अगले ही पल रेहान ने इसे हंसा कर बेजार कर दिया था। फ़ायदा भी इसे बाकायदा छेड़ रही थी। सारे मेहमानों के रुखसत होने के बाद सब घर वालों ने साथ खाना खाया और देर तक बातें करते रहे। साहिर भी दोस्तों में गिरा रहा और इनके बेतुके सवालों और छेड़छाड़ सहता रहा। 1 बजे के करीब सभी चले गए तो दादी ने ईशा को रूम में भिजवा कर खुद भी आराम करने चली गई। साहिर जब रूम में दाखिल हुआ तो उसे देख कर ठिठक गया। वो रो रही थी। ब्लैक सलवार पर रेड कुर्ती पहने, दुपट्टा गले में डाले, दुल्हा दुल्हा बेदाग चेहरा लैंप की मध्यम रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। बालों की ढीली चोटी बनाकर आगे को डाली हुई थी। रोने से खूबसूरत आंखें सुर्ख हो रही थी। बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी, बार बार हाथ से आंसू साफ करती। एक नज़र साहिर पर डालकर दोबारा फेर ली। साहिर को इसे यूँ रोते देख कर तकलीफ़ हुई, शायद इसलिए इसके रोने की वजह वो था, मगर बिना कुछ कहे वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। जानता था अगर कुछ कहा तो हंगामा करेगी। चेंज करके डार्क ब्लू नाइट पैंट पर हाफ वाइट टी शर्ट पहन जब वो बाहर आया तो वो अब भी रोने में मसरूफ़ थी। वो आकर सोफ़े पर बैठ गया। क्या कुछ देर इसे देखता रहा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इसने पूछ ही लिया। ईशा ने पहले तो इसे गुस्से से घूर कर देखा। मेरी मर्जी, रोऊं या आंसू, तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होते हो पूछने वाले? वो गुस्से से बोली। अजीब लड़की हो यार, हर सीधे सवाल का उल्टा जवाब देती हो। कोई रो रहा है तो वजह जानने के लिए कोई होना ज़रूरी नहीं है।
انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس نے کوئی پر زور دیا۔ یہ اپنی یہ انسانیت اور یہ جھوٹی ہمدردی اپنے پاس رکھو، کسی اور کے کام آئے گی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ زور کی آواز میں بولی، دھیرے بولو، دنیا کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی بے وقوف ہوں جو خواہ مخواہ تم سے الجھ رہا ہوں، روتی رہو، مجھے کیا۔ بے نیازی دکھاتے ہوئے اس نے لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ ہر وقت ایک ہی ڈائیلاگ، تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو، بے وقوف۔ سوچ کر اس نے کروٹ بدل لی، لیکن سسکیوں نے دیر تک اسے سونے نہیں دی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو دادی اور عشا پارک سے واپس آ کر ڈائننگ ٹیبل پر باتوں میں مصروف تھی۔ وہ ہمیشہ جس کرسی پر بیٹھتا تھا آج وہ اس پر بیٹھی تھی، اس لیے وہ اس کے مقابل دادی کی بائیں جانب بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سے موبائل میں میسج چیک کرتے ہوئے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ساحر، عشا کو کالج جانا ہے، اسے چھوڑ دو اور وہ گھر بھی لے آنا۔ دادی نے رخ اس کی جانب کیا اور حکم نامہ جاری کیا۔ دادو ڈرائیور ہے نا، اسے ٹائمنگ بتا دیں، پک اینڈ ڈراپ کر لے گا، بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ سینڈوچ کھانے لگا۔ نظریں اب بھی موبائل پر تھیں۔ بیٹا، بیوی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈرائیور کی نہیں۔ دادو ان کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بس کچھ نہیں، آج سے تم ہی اسے کالج لے جاؤ گے اور لاؤ گے، یہ میرا آرڈر ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اگر آپ کے جیسی دادی ہونا تو آدمی کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں، اب یہ بھی کرنا ہوگا، کہہ کر وہ جوس پینے لگا۔ دادی نے اسے غصے سے دیکھا اور دوبارہ ناشتہ کرنے لگی۔ اور کہیں باہر گھومنے لے جا اس بیچاری کو، گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے یاد آنے پر فوراً کہا، نہیں دادو، مجھے کہیں نہیں جانا، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں بور ہو سکتی ہوں کیا؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے عشا بول اٹھی۔ دادی نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔ بوریت دور کرنے کا ایک سلوشن ہے، وہ موبائل پر نظریں جمائے کہنے لگا، کیا؟ اگر آپ کہیں تو ایک سوتن لے آؤں۔ دونوں نے اسے غصے سے دیکھا جو بے نیازی سے جوس پی رہا تھا۔ لڑائی میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا، چپ بدتمیز، کچھ بھی کہتے رہتے ہو، خبردار جو آئندہ ایسی بات کی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ عشا رخ موڑ کر دوبارہ دادی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اگر تمہاری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو اب چلیں۔ وہ پانی پی کر کھڑا ہو گیا۔ عشا نے اسے گھور کر دیکھا اور دادی سے گلے ملی، بدلے میں انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ بیگ لینے کا کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ دادی نے ساحر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کا کان مروڑا، بہت بدتمیز ہو تم۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر ان کے گلے لگ گیا۔ عشا نیچے آئی تو ساحر نے انہیں ڈھیر ساری ہدایات دیں اور وہ دونوں خدا حافظ کہتے ہوئے باہر آ گئے۔ سارا راستہ دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ساحر نے بھی عشا کو مخاطب نہیں کیا۔ اس نے گاڑی کالج کے گیٹ کے پاس روک دی۔ عشا کے اندر جانے تک وہیں کھڑا رہا وہ اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اپنے کیبن میں داخل ہوتے ہی کسی نے اس پر پیپر ویٹ سے وار کیا۔ وہ فوراً سائیڈ میں ہوا۔ پیپر ویٹ دروازے پر لگ کر کانچ توڑ گیا، ورنہ شاید اس کا سر پھوڑ دیتا۔ سالے کمینے، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جاوید نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ ساحر نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے بھائی کیا کر رہا ہے؟ 4 دن پہلے شادی ہوئی ہے، کیوں میری بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے؟ سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ ساحر نے گلاس لے کر دوبارہ میز پر رکھا۔ سالے، تیری شادی کی خبر مجھے لوگوں سے مل رہی ہے اور تو سکون سے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، بے شرم آدمی، کیا یہ سچ ہے؟ اب کہ اس نے ساحر کا کالر پکڑ کر کھینچا۔ سب بتاتا ہوں یار، تو بیٹھ تو صحیح۔ ساحر مشکل سے اسے بٹھا کر خود اس کے نزدیک بیٹھ گیا اور اسے بتایا کہ کس طرح دادی کی خواہش پر اسے یوں فوری شادی کرنا پڑی۔ اس نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ کل جب میں گھر پہنچا اخبار میں یہ خبر پڑھی، بہت غصہ آیا تجھ پر۔ چل، تو مصروف تھا، مگر عمران نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اچھا، اس کی چھوڑ، مجھے اپنی بھابھی کے بارے میں بتا، کون ہے؟ تو شاید اسے جانتا ہے، ساحر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا، کون ہے؟ کہیں وہ روبی تو نہیں؟ اس نے ساحر کی ایک دوست کا نام لیا۔ روبی؟ میں اس میک اپ کی دکان سے شادی کروں گا، کچھ تو میری پرسنالٹی کا خیال کر کے بولتا۔ اب سسپینس مت بڑھا، جلدی بول، کون ہے؟ علیشا بھابی کی بہن عشا۔ عشا؟ ریحان کی بہن عشا۔ جاوید نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کا موبائل رنگ کیا تو وہ بات کرنے لگا۔ شاید جاوید شاک کی کیفیت میں اسے ہی دیکھتا رہا۔ 10 منٹ تک وہ بات کرنے کے بعد دوبارہ اس کی جانب مڑا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ مہربان ہے تجھ پر۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ جاوید کام کا کہہ کر اٹھ گیا اور وہ بھی لیپ ٹاپ آن کر کے کام میں بزی ہو گیا۔ سونے کی کوشش کرتے کرتے عاجز آ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک نظر آرام سے سوتی عشا پر ڈالی۔ کندھے تک بلینکٹ اوڑھے اس کا معصوم چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا، لیکن ساحر کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔
جس کی وجہ سے اسے اپنے ہی روم میں صوفے پر بے آرام سونا پڑ رہا تھا۔ آج وہ دیر تک آفس میں خوار ہوتا رہا تھا اور اب گھر میں بھی سکون سے نہیں سو پا رہا تھا۔ اگر میں چین سے نہیں سو سکتا نا تو اسے بھی نہیں سونے دوں گا، عشا کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ میز پر اسے ریموٹ نظر آیا، اٹھا کر ٹی وی آن کیا اور والیوم فل کر دیا۔ عشا کی نیند کچی نہیں تھی لیکن شور اتنا تھا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور صورتحال کو سمجھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ساحر نے والیوم تھوڑا کم کیا اور بے نیازی سے ٹی وی دیکھنے لگا، مگر دھیان سارا دوسری طرف تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عشا نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندھی ہو کیا جو دکھائی نہیں دے رہا؟ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں اس کا غصہ ظاہر تھا۔ یہ کون سا وقت ہے ٹی وی دیکھنے کا، اور وہ بھی اتنی تیز آواز میں؟ اس نے ایک ہاتھ کان پر رکھتے ہوئے کہا۔ میری نیند حرام کر کے خود تو آرام سے میرے بستر پر سو رہی ہو، اب کیا ٹی وی دیکھنے کے لیے بھی تمہاری اجازت لینی پڑے گی؟ میں اس وقت تم سے کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی، فوراً اسے بند کرو، مجھے سونا ہے۔ سوری ملکہ عالیہ، یہ تو ممکن نہیں، بے نیازی سے کہہ کر اس نے والیوم دوبارہ فل کر دیا۔ اگر تم نے فوراً ٹی وی آف نہیں کیا تو میں ابھی کی ابھی دادی سے جا کر کہوں گی کہ میں آپ کے نالائق پوتے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور مجھے اسی وقت اس سے طلاق چاہیے، زور سے چیخ کر کہا۔ اس کی بات پر وہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ لڑکیاں تو طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے بھی ڈرتی ہیں، اور تم اس قدر بے شرمی سے؟ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں بھی انہی لڑکیوں کی طرح سوچتی، مگر تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر میں مرنا پسند کروں گی۔ عشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں کون سا تمہارے پیر پڑ رہا ہوں کہ میرے ساتھ رہو، بلکہ جلدی دفع ہو جاؤ تو جان چھوٹے میری۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں رات کے اس پیر لوگوں سے لڑنے کا واہیات شوق ہوگا لیکن مجھے نہیں ہے۔ تم ٹی وی بند کر رہے ہو یا میں جاؤں دادی کو بتانے؟ اگر دادی کا خیال نہیں ہوتا نا تو تمہیں بتاتا۔ ریموٹ لے کر ٹی وی بند کیا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ عشا نے بے نیازی سے اس جانب دیکھا اور واپس آ کر سو گئی۔ اگر مجھے ایک خون معاف ہوتا نا تو میں اس کی جان لے لیتا، عشا کو دیکھ کر اس نے دانت پیس کر کہا، جو اپنی جیت پر مسکرا کر خود کو شاباش کہہ رہی تھی۔ رات دیر سے نیند آئی، اس وجہ سے وہ ابھی تک آرام سے سویا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے اوپر ٹھنڈے پانی کی بوندیں گرتی محسوس ہوئیں۔ بیزاری سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ سو گیا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد دوبارہ سے چہرے پر ہلکی بارش ہوئی اور 2 سیکنڈ میں تھم گئی۔ اس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولیں۔ عشا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آنکھوں میں کاجل لگانے میں مصروف تھی۔ خوبصورت آنکھیں ہلکا سا کاجل لگانے سے اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے گیا، نیند جیسے اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ لائٹ بلو جینس پر بلو لانگ کرتی پہنے، دوپٹے کو ایک کاندھے پر پھیلا کر پن اپ کیے۔ کاجل کے بعد اس نے گولڈ چین گلے میں پہنی اور ہاتھ سے بالوں کو پیچھے ڈالا تو ایک بار پھر ڈھیر ساری بارش نے ساحر کا چہرہ بھگو دیا۔ وہ اپنے خوبصورتی سے سٹیپ کٹ کیے گئے بالوں میں برش کر کے انہیں سلجھانے لگی۔ ساحر نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی تمام باتیں بدتمیزیاں بھول کر وہ اسے یوں ہی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن آنکھوں کی بات دل تک پہنچنے سے پہلے خود پر قابو پا لیتا، اور اس وقت بھی وہ اسی کوشش میں تھا۔ آج انہیں ریحان نے لنچ کے لیے گھر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس نے تیار ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ساحر کو اب تک سوتا دیکھ کر اسے بے حد غصہ آیا، کیونکہ دادی رات کو ہی 10 بار کہہ چکی تھی کہ صبح جلدی جانا ہے۔ وہ صوفے کے قریب آئی لیکن اسے آواز بھی دینا گوارا نہ ہوا۔ موبائل میں الارم سیٹ کر کے اس کے کان کے قریب رکھ دیا۔ 1 منٹ میں الارم کے شور پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور موبائل کو زمین پر پھینک دیا، جس سے وہ 3 حصوں میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ تم کر کیا رہی تھی؟ وہ جاگ ہی رہا تھا، اس لیے اس اچانک حملے سے پریشان ہو گیا۔ تمہیں جگا رہی تھی اور کیا، اور تم نے میرا فون توڑ دیا۔ فون کی جگہ تم بھی ہوتی نا تو یہی کرتا۔ یہ کون سا گھٹیا طریقہ ہے کسی کو جگانے کا؟ دادی نے تم سے کہا تھا آج صبح جلدی تیار ہونا، اور تم اب تک آرام سے سو رہے ہو۔ اوہ ہاں، دادو سے کہو میں آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر آ رہا ہوں، اور میرا فون شام تک تمہیں نیا فون مل جائے گا۔ نہیں، مجھے نیا نہیں چاہیے، بس اسے ٹھیک کروا دو۔ ساحر نے اسے یوں دیکھا جیسے کہیں کسی اور دنیا کی مخلوق تو نہیں۔ مجھے تمہارا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ اس کی نظریں پڑھنے میں عشا کو چند سیکنڈ لگے تھے۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں ملکہ عالیہ سے مخاطب ہوں، جو حکم ملکہ غلام حاضر ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر طنز کیا۔ زیادہ بکواس مت کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے، کہہ کر وہ روم سے باہر نکل گئی۔ جاری ہے دوستو۔